کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈالتے وقت غم نہیں ہوا تمہیں؟ کس کے جسم پر مٹی ڈال رہے ہیں تمہارے دل کو کیا ملال نہیں ہوا؟ جو 12 ربیع الاول کے دن تیاری کر رہے ہیں تم جشن منانے کی، یہ دیکھو آخری 12 ربیع الاول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہونے لگی، زوال کے وقت قریب آ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ تھا، اس میں ہاتھ ڈباتے جاتے، چہرے پہ ملتے جاتے، کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں، ہاتھ پھیرتے جاتے دعا کرتے جاتے، ہاتھ پھیرتے جاتے دعا کرتے جاتے، پھر کرتے یا ربی محمد کے ساتھ آسانی فرما اس سختیوں کے برداشت کرنے میں صلی اللہ علیہ وسلم، پانی پھیرتے جاتے لا الہ الا اللہ۔ ذمہ داری کیا ہے حضرت عائشہ کی، کیا نبھائے، سبحان اللہ، دھیرے دھیرے کہتے جاتے، حضرت عائشہ کان لگا کے سنتے جاتی، مجھ تک آپ تک پہنچا دی وہ حدیث، کہتے فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ، ان دوستوں کے ساتھ جس کا تو نے وعدہ کیا، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ان کے ساتھ رکھنا اللہ، ان کے ساتھ رکھنا اللہ، ان کے ساتھ رکھنا۔ ٹیک لگائے بیٹے میں حضرت عائشہ کے بھائی ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر گھر میں داخل ہوئے مسواک کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے تھے، عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسواک کرنا چاہتے؟ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا ہاں میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر کے بیٹے سے عبد الرحمن سے مسواک لے لی، حضرت عائشہ نے اپنے دانت میں رکھ کر چبا کے نرم کر دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ دیکھیے حدیث کی حفاظت کیا چیز ہے، انداز سے بیان دیکھیے حضرت عائشہ کا، کہتی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے اتنا خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے میں نے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ حدیث ہے، ایک ایک بات کو نوٹ کرنا، سینے میں سمانا، ہر بات اہمیت کی ہے، چاہے دانت میں مسواک لگنا کیوں نہ ہو، خوبصورتی سے کرتے ہوئے میں نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے مسواک کی، مسواک لے لی گئی، وقت بیتتا گیا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ایک ہی بات ہے، فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ، فی رفیق الاعلیٰ۔ کچھ دیر کی بات تھی کہ سر حضرت عائشہ کے سینے کو لگا تھا اور نظریں گھر کی چھت کی طرف تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو انگشت شہادت اٹھا دی، نگاہیں اور آنکھیں گھر کی چھت کی طرف ہیں، حضرت عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے ہیں، کہتی ہے میری خوش نصیبی ہے، میرے گھر میں، میری باری میں، میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے، میرا تھوک جو لگا تھا آپ کی مسواک پر، اس سے مسواک کر کے میری باری میں میرے سینے کو ٹیک لگائے ہوئے، ہاتھ اٹھایا، نظر اوپی تھی، ہاتھ نیچے گرا، میں سمجھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہاتھ نیچے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ یہ 12 ربیع الاول ہے، جس کو پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا، جس دن وفات ہوئی اب یہ 12 ربیع الاول جشن کا دن بن گیا۔ تم دیکھتے جاؤ کیا کیا ہوتے جا رہا، تم کرتے جاؤ تم کیا کیا کرتے۔ غم کی لہر، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کلیجے میں غم بھر آیا، کہا جبرائیل ہم تمہیں ہمارے والد کی موت کی خبر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے تم آتے تھے، تمہارا آنا بند ہو جائے گا۔ جس گھر میں جبرائیل آتے تھے وہی لے کر اس کو اطلاع دی جا رہی ہے ہمارے والد کے انتقال کی۔ حضرت عائشہ کو غم بھرایا، خوشی اس بات کی تھی میرے سینے کو ٹیک لگا کے آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دنیا جس کے پیچھے ہے وہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی، پلٹ کر دوڑے دوڑے گھر سے آئے، ان کو باندھا۔ ان کے آنے سے پہلے عمر بن خطاب کو پتا چل گیا کہ وفات ہو گئی، سنتے ہی قبر تلوار نکالی، جو کہہ دے کہ نبی کا انتقال ہو گیا اس تلوار سے گردن اور تن جدا کر دوں گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا، میرے نبی بھی ویسے ہی گئے، آئیں گے آئیں گے، ہوش اڑ گیا، ہوش میں نہیں ہے کوئی اپنے۔
ابو بکر صدیق آئے، اسی لیے امامت کا جو مرتبہ دیا گیا وہیں ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کے منج کو بھی آگاہ کر دیا لوگوں کے سامنے کہ اس آدمی کو تھام کے رہنا۔ ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی، پیر سیدھے کر کے چادر کو ہٹائے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، پیشانی پر بوسہ دے دیا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہے جی ابو بکر۔ پیشانی پر بوسہ دے کر کہا جو ایک موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی وہ آ گئی، اب کوئی دوسری موت آنے والی نہیں ہے۔ چادر ڈالی، حجرے کے باہر نکلے، عمر سے کہا بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، یہ کیسا ہوش تم نے کھو دیا؟ کیا یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی تھی، تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں، اور ان سے پہلے جتنے آئے وہ نبی بھی انسان تھے، محمد بھی انسان ہے، ان سب کو موت آئی، انہیں بھی موت آئے گی، اور جب انہیں موت آ گئی کیا دین چھوڑ دو گے؟ جب آیت پڑھ کر سنائی تو ہوش میں عمر بن خطاب کہ ہم تو دین ہی چھوڑ دیے تھے یہاں، کہ ہم ہوش کھو دیے تھے، دین کے منہج کو بھلا دیے تھے ہم۔ یہ تو بات طے ہے قرآن میں۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوش میں آئے، اطلاع ملی 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو گھر میں رکھا گیا۔ انہی 3 دنوں میں بھاگنا جو ذمہ داری سے ہے وہ ابو بکر عمر سے کوئی سیکھے، کبر جس کے اندر نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے، ریا جس میں نہیں ہو وہ ابو بکر عمر سے سیکھے۔ ابو بکر عمر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو، عمر ابو بکر کو کہتے کہ تم ہمارے خلیفہ بنو۔ عمر نے ہاتھ پکڑ لیا، کہہ لیا میں نے مان لیا آپ ہمارے امیر ہیں بس۔ جیسے عمر نے ہاتھ پکڑا سب نے کہہ دیا بیعت لے لی، ابو بکر ہمارے خلیفہ رضی اللہ عنہ۔ 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو غسل کے لیے لے جایا گیا۔ جب غسل کے لیے لے گئے صحابہ میں اختلاف ہوا، کپڑے اتار کر غسل دیں گے یا کپڑوں کے اوپر سے غسل دیں گے؟ یہ تکرار چل رہی، حدیث میں علماء نے لکھا تکرار چل رہی، کوئی فیصلے کو نہیں پہنچ سک رہے۔ جتنے اس کمرے میں غسل دینے کے لیے گئے تھے سب پر اللہ نے نیند طاری کر دی، ان کی داڑیاں ان کے چہنے کو لگ گئی، سو گئے سب۔ اتنے میں کسی آواز دینے والے نے دی، وہ کس نے آواز ہی نہیں پتا، کپڑوں کے اوپر سے غسل دو۔ اللہ اکبر، کپڑوں کے اوپر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا کہ جسم کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا جس میں خمیص اور پگڑی نہیں تھی۔ غسل کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو جنازے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ صلاۃ الجنازہ کا آغاز ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کسی نے نہیں کی، ہر صحابی الگ الگ نماز پڑھتے گئے۔ اور کیا ان کو موقع ملا، ایک ایک مردوں میں سے صحابی جاتا نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ مرد پڑھنے کے بعد عورتوں سے کہا گیا تم نماز جنازہ پڑھو، ایک ایک عورت جاتے نماز پڑھ، انفرادی الگ الگ نماز جنازہ پڑھتے۔ اللہ اکبر، عورتیں ہٹنے کے بعد بچوں کو بھیجایا گیا نماز جنازہ پڑھ کے۔ اللہ اکبر، وہ بچے کون جی؟ وہ خود بچپن کے صحابہ۔ اللہ اکبر، بچے جا کے نماز جنازہ پڑھ کے آئے، غلاموں سے کہا گیا تم جا کے نماز جنازہ پڑھ کر۔ انفرادی نماز جنازہ ہوئی، کوئی جو اسے امامت کا نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد بدھ کی شب تھی، چارشنبے کی شب، غالباً 12 ربیع الاول کو تو وفات ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو قبر میں اتارا گیا۔ کہاں پر؟ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ عائشہ کے حجرے میں وفات ہوئی، حجرے میں دفن کیا گیا۔
اور اسی حجرے میں ابو بکر صدیق نے قبر مانگ لی، اسی حجرے میں حضرت عائشہ حضرت عمر نے قبر مانگ لی، اسی حجرے میں قبر کی جگہ ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے، انتقال ہوگا، وہاں دفن کیا جائے گا انہیں مدینے میں۔ تدفین عمل میں آئی۔ حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹھی ڈالنے والوں میں شامل تھے۔ مٹھی ڈال کے جب گھر کی طرف پلٹے، حضرت فاطمہ نے پوچھا، درد اور غم اور تکلیف دیکھیے، محبت اور عقیدت دیکھے۔ فاطمہ نے پوچھا، انس کیا تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس پر مٹھی ڈالتے وقت غم نہیں ہوا؟ تمہیں کس کے جسم پر مٹھی ڈال رہے ہیں، تمہارے دل کو کیا ملال نہیں ہوا؟ انس کہتے ہیں اللہ اکبر، انداز صحابہ کا، کہتے ابھی مٹھی ہو رہی تھی، مٹھی ڈالی جا رہی تھی، مٹھی ڈلی نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، آپ کی دوری کی وجہ سے ہمارے دلوں کی کیفیت بدلنا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر، دنیا داری کی محبت، ایسا دکھ رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہم سے گئی، وہ دینی جذبہ کیا کم ہو رہا ہم سے، یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دی گئی۔ گھر کی طرف صحابہ کرام پہنچے، غم کا عالم۔ بعض صحابہ نے اشعار لکھے، اس میں اشعار کہنے والی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ اللہ اکبر، کیا اشعار، کیا جملہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ میلاد ایسے مناؤ، فلاں مناؤ، فلاں مناؤ۔ اب میں کچھ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو یہ سن لو، آپ عقل مند ہے تو سمجھ جاؤ، یہ ربیع الاول کا دن ہے جو ہو رہا تھا۔ حضرت صفیہ لکھتی ہیں، آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی امیدیں آپ سے تھی، بڑے کریم آپ تھے، بڑے رحیم آپ تھے، بڑے شفیق آپ تھے۔ آپ کی جدائی آج سن لے ہر وہ حضرت صفیہ کا قول، آپ کا شعر، وہ منج کہا حضرت صفیہ نے آخری اپنے شعر کے جملے میں، آج جو رونا چاہتا ہے آج کا رونے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، وہ ظالم ارے اینک نشبندی جو یہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے، تو نے حضرت صفیہ پہ تہمت لگا دی۔ حضرت صفیہ نے، یعنی تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا، حضرت صفیہ نے اپنے شعر میں لکھا، رونے والا آج رونے کا دن ہے۔ جہاں رو رہے تھے لوگ تو کہتا ہے رونے والا ابلیس ہے، حضرت صفیہ پہ تہمت لگا دی ہے۔ احمد نقشبندی ہو، پیلی ٹوپی والا ہو، بریلوی ہو، ہری ٹوپی والا ہو، فلاں ہو، جو میلاد منانے کے نام پر، یہ خوشیاں منانے کے نام پر امت کو گمراہ کر رہے، قبر سے عذاب شروع ہوگا، تم کو یاد رکھو، اس عذاب قبر سے بچو۔ اسی لیے کہ انسان کے گناہوں کی سزا قبر کے مرنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب بھی آ جاؤ میرے پیلی ہری ٹوپی والے بھائیوں، اے احمد نقشبندی سمجھ جا، تیری اوقات حضرت صفیہ کے شعر کے سامنے مٹھی کی بھی نہیں ہے۔ اور تو نے یہ کہہ دیا اٹھ کر، محمد نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے تو ابن مریم نہ ہوتے، ابن مریم نہ ہوتے تو ابن حیدر نہ ہوتے، ابن حیدر نہ ہوتے تو ہم تم نہ ہوتے، ارے ہم تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ارے سب کچھ کن سے ہے فیکون، وجود میں آ جاتی ہے چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ابو بکر نے کیا آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، ہمارے ان سے پہلے جتنے رسول گزرے سب انسان تھے، یہ بھی انسان تھے، یہ بھی وفات پائے، وہ بھی وفات پائے، سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تب تو اس کو تھوڑا الٹا پڑھ لیجئے، حضرت صفیہ کے اشعار کے بعد تفسیر قرطبی میں جو آیا ہے، سوائے اہل السنہ کے سب خوشیاں منا رہے ہیں۔